ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں جہاں آن لائن ہوتے ہیں۔ اس وقت آن لائن ہمارے ساتھ قاضی حسین احمد صاحب جو سابق امیر جماعت اسلامی بھی ہیں اور ملک کے ممتاز لیڈر رہنما ہیں، ان سے ہم کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاضی صاحب، پہلی بات تو جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب قومی سلامتی کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی، اس نے اپنی سفارشات طے کر لی ہیں۔ فضل الرحمان صاحب بھی اب کہتے ہیں کہ اس ڈیلیبریشن میں وہ شریک ہوں گے، اور نون لیگ تو پہلے ہی جا چکی ہے، اگرچہ کہنا ہے دونوں کا تحفظات ہیں۔ اب کیا ہونے والا اور کیا قوم کے لیے بہتر سمجھتے ہیں آپ؟ میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی اور کسی شرط پر بھی یہ سپلائی ریسٹور نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ امریکی اور نیٹو افواج کی اس ریجن میں موجودگی یہ ایک ایگریشن کا ایک حصہ ہے، جارحیت ہے اور ناجائز ہے، اور یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، صرف افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی۔ اور جتنی بھی ہماری مصیبتیں ہیں، جو بدامنی ہے، جو دہشت گردی ہے ہمارے ملک کے اندر، جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہاں پہ غیر ملکی افواج کی موجودگی، اور پھر خاص طور سے امریکی خفیہ انٹیلیجنس کے لوگوں کی یہاں پہ پاکستان میں موجودگی۔ تو ان سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے، اور ان کو سپلائی بحال کرنے کی بجائے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ کسی طریقے سے افغانستان سے بھی نکل جائیں، پاکستان سے بھی نکل جائیں۔ اس میں کچھ ناراضگی کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم صرف امریکہ سے نہیں بلکہ 48 ملکوں کی ناراضگی مول لیں گے۔ اتنے برس ہم نے ان کی مدد کی، ان کا رستہ دیا، اب ان کے پھنسے ہوئے لوگ ہیں، نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے، ہم ان کو ایگزٹ اسٹریٹجی بھی نہیں بنانے دے رہے۔ تو کوئی اس میں زیادہ خطرات کچھ لوگ اندیشہ ظاہر کرتے ہیں؟ جی نہیں، اگر وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اس کو سپلائی روٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ باہر نکلیں، ویسے ہی 2014 تک نکلنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، تو باہر نکلنے کے لیے راستہ دینا، تو وہ اس پہ تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پھر سپلائی روٹ کیوں بحال کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس میں ایک تو سپلائی روٹ کی بات آ رہی ہے، دوسری یہ ہے کہ اگر وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں تو اگر اس کے لیے انہیں رستہ چاہیے اپنی سامان، ساز و سامان اور فوج کا واپس لے جانے کے لیے، تو کیا وہ رستہ بھی ہم پرووائڈ نہ کریں انہیں؟ نہیں جی، واپس جانے کی کسی نے نہیں روکا، آنے کے لیے سپلائی روٹ تو یہ نہیں کہ یہاں سے ان کو اسلحہ بھیجیں، یہاں سے ان کو سامان بھیجیں، تو یہ تو ان کو تو روٹ اس لیے چاہیے، واپس جانے کے لیے تو ان کو روٹ نہیں چاہیے۔ انہوں نے تو یہ بات نہیں کی کہ ہمیں واپس ہی کے لیے راستہ دے رہے۔ اچھا، یہ ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے، دوسری طرف اندرونی معاملات بہت زیادہ ہیں جی۔ ایک تو سکینڈل روز کے روز آ رہے ہیں، وزیر اعظم پہ آ گیا ہے اور وہ ان کے بیٹے پر، اور اتنا لیول پہ آ گیا کہ کیبنٹ کا اجلاس وفاقی کابینہ کا بلایا گیا صرف اسی پر گفتگو کرنے کے لیے۔ لگتا یہی ہے اخباروں کی خبروں سے کہ شاید یہی مسئلہ زیر غور تھا۔ کیا حل ہے جی؟ کورٹ میں ساری چیزیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور کورٹ فیصلے کرتا ہے، اس کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ کیا حل ہے جی؟ سارے لوگوں کو تو یہ شکایت ہے کہ کورٹ فیصلے نہیں کرتا، اور کورٹ ہر چیز کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے، اور تاریخوں پر تاریخیں دیتی چلی جا رہی ہے اور چیزوں کو ڈھیل دے رہی ہے۔ یعنی اس وقت تو لوگوں کو کورٹ سے شکایت پیدا ہو رہی ہے۔ اس سکینڈل کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ یہ جو ان کے بیٹے پر، اب یہ تو بڑا خطرناک بات ہو جاتی ہے، منشیات کا کاروبار کی طرح بات بن جاتی ہے۔ تو ویسے جی یہ تو جو اس وقت سکینڈل ہے تو روز کوئی اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے جس کے بارے میں تو کہتے ہیں انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اور گھٹیا پن کے ساتھ یہاں پہ لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، اور کسی کو کوئی حیا نہیں آتی، کوئی شرم نہیں آتی، اور ساری چیزوں تمام بڑے بڑے افسران اور بڑے بڑے ادارے اس کے اندر ملوث ہیں، اور کورٹس کو بھی پتا ہے، کورٹس میں بھی چیزیں چلی جاتی ہیں، اور پوری ڈٹائی کے ساتھ اس کے اوپر
قائم ہے، حالانکہ ملک کے اندر غربت ہے اور ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، وہ بجلی کا بحران ہے، مہنگائی ہے، غربت کی لائن سے نیچے جا رہا ہے ملک، اور کروڑوں لوگ جو ہیں ان 4 سالوں میں غربت کی لائن سے اور نیچے چلے گئے ہیں۔ ایک طرف پوسٹ ایریاز ہیں جن میں 10-10 کروڑ روپے کی ایک مکان ہے، اور دوسری طرف ایک کمرے کے اندر لاہور شہر میں ایسے علاقے ہیں اور ایسی آبادیاں ہیں کہ ایک کرائے کے کمرے میں 20-20 افراد رہتے ہیں۔ تو یہ تو انتہائی ظلم ہے، اور پتہ نہیں یہ اس کا کیا بنے گا، اور کس بڑے انتشار کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ ہم کس عمیق غار کے اندر ہمیں دھکیلے جا رہے ہیں۔ اس میں قائد صاحب اب مطالبہ یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال ایک دن مشکل ہے اس حکومت کا، الیکشن نئے کرائے جائیں، تو الیکشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تیار ہیں ایز اے نیشن نئے الیکشن میں جانے کے لیے، یا اس میں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوگا، کوئی صورتحال وہ بھی کوئی اطمینان بخش نہیں ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو جی؟ بہرحال جی الیکشن کا سال ہے، اور الیکشن کا جو بھی ریزلٹ آتا ہے تو وہ تو آتا رہے، لیکن الیکشن تو ضرور ہونے چاہیے۔ جلدی ہونے چاہیے کیا؟ آپ کا کیا اس پہ ہے جی؟ نہیں، الیکشن کا سال ہے نا یہ، تو اس میں اور کتنی یعنی دیر ہو سکتی ہے؟ جیسے اگر مارچ میں نہ ہو تو اگر ستمبر اکتوبر میں نہ ہو تو اگلے سال مارچ میں ہو جائیں گے۔ اس سے تو زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکتے نا جی۔ اس سے زیادہ ڈیلے کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جی۔ اگر اور زیادہ ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر ہم ایک بڑے قیاس کی طرف بڑھیں گے۔ بہت شکریہ قائد صاحب آپ کا، آپ نے ہماری رہنمائی کی جی، بہت شکریہ آپ کا جی۔ آج اس کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔